أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم أنتم هؤلاء پھر تم وہی ہو تقتلون انفسکم اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہو وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو فریقا منکم تم میں سے ایک فریق کو من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون علیہم تم مدد کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کی ان کے خلاف بالاسم والعدوان گناہ اور ظلم کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى اور اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس قیدی بن کر تُفَادُوهُمْ تم ان کا بدلہ دیتے ہو تم ان کا فدیہ دیتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ جبکہ تم پر یہ بات حرام تھی اخراجہم کیا بات حرام تھی ان کو اپنے گھروں سے نکالنا افتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم کتاب کے تورات کے بعض حصے کو مانتے ہو وتکفرون ببعض اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو فما جزاء من يفعل ذلك منکم اب بتاؤ کہ کیا سزا ہے اس آدمی کی تم میں سے جو اس طرح کی حرکت کرے بعض کتاب کے حصے کو مانے کتاب کے بعض حصے کو نہ مانے تو اس آدمی کی کیا سزا ہے الا خزي فی الحیات الدنیا تو ایسے آدمی کے لیے دنیاوی زندگی اس کی ذلت والی ہو جائے گی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کا دن قیامت میں اس کو کیا ہوگا يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اس کو سخت عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تم جو حرکتیں کر رہے ہو اللہ ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے اس پوری آیت کے دو حصے ہیں ایک آج ایک کل بھی بول سکتے یا پھر آج ہی پوری آیت کا ترجمہ تفسیر کر سکتے دیکھتے ہیں چلتے ہیں تو اگر آدھی آیت کا آج ترجمہ تفسیر کریں تو پھر اس کے اندر 3 باتیں پوری آیت کا ترجمہ تفسیر کریں تو اس کے اندر 9 باتیں ہو جائیں گی جب کل کے سبق میں آئی تھی بات کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم کسی کا خون نہیں بہاؤ گے کسی کو ان کے گھر سے نہیں نکالو گے تو اسی کا تذکرہ جب اللہ ان سے کسی کا خون نہیں بہانا کسی کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا ایسا اللہ وعدہ لیا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے یہ لوگ اصل میں مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 2 قبیلے تھے ایک کا نام بنو نذیر دوسرے کا نام بنو قریظہ اسی طرح یمن سے 2 قبیلے مدینہ کے اندر آ کر آباد ہوئے تھے وہ 2 قبیلوں کے نام ایک کا نام تھا اوس ایک کا نام تھا خزرج اب جب اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے یمن سے آئے تھے بت پرست تھے دوسرے یہودیوں کے 2 قبیلے کون سے بنو نذیر بنو قریظہ اب یہ اوس اور خزرج جو یمن سے آئے تھے ان کے درمیان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی جنگ ہوتے تھے تو یہودیوں کے 2 قبیلے بنو نذیر بنو قریظہ تو بنو نذیر یہ خزرج سے دوستی کر لیے تھے اور بنو قریظہ یہ اوس سے دوستی کر لیے تھے جب خزرج کی لڑائی ہوتی تو بنو نذیر یہودی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے ان کا ساتھ دیتے تھے جب کبھی اوس کی لڑائی ہو جاتی تو اوس کا ساتھ دیتے تھے بنو قریظہ بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیتے تھے اور بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے تھے اب کبھی کبھار لڑائی میں ایسا ہو جاتا
لڑتے تو یہ دونوں تھے، خزرج اور اوس جو یمن سے آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ دینے کے واسطے یہودیوں کے دو قبیلے، خزرج کا ساتھ بنو نذیر دیتا تھا اور اوس کا ساتھ بنو قریظہ دیتا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا، کبھی کبھار لڑائی میں، جنگ میں کسی کو مار بھی دیتے تھے، کبھی کبھار کسی کو مجبور کر کے گھر سے بھی نکالتے تھے، وطن سے نکال دیتے تھے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی آدمی سامنے دشمن کا، مخالف کا، اوس کا یا خزرج کا، ان دونوں میں لڑائی ہوتی تو اوس خزرج کا غلام بن جاتا یا ان کے ہاتھ پکڑا جاتا، یا خزرج اوس کے ہاتھ میں پکڑا جاتا۔ تو یہودی چونکہ بنو نذیر خزرج کے ساتھ دیتا تھا، خزرج سے دوستی کر لیا تھا، ان کا حلیف تھا، اور بنو قریظہ اوس سے دوستی کر لیا تھا، تو جب اوس کے ساتھ خزرج کی لڑائی ہوتی تو یہودی بھی آتے تھے لڑنے کے واسطے۔ تو ان کے آدمیوں کے اندر جب ان کا آدمی بنو نذیر کا آدمی بنو نذیر کا آدمی اگر لڑائی جب ہوتی تو اوس کے ساتھ لڑ کر ان کے ہاتھ مارا جاتا یا ان کے ہاتھ خیری ہو جاتا، تو بھی لوگ کرتے کیا تھے، دونوں قبیلے یہودیوں کے، بنو نذیر بنو قریظہ، جب ان کا آدمی قیدی ہو جاتا تھا تو دونوں قبیلے مل کر پیسے جمع کر کے یا پورے آدمیاں جمع ہو کر ان سے بات چیت کر کے کتنا پیسہ ہونا، کیا ہونا، فدیے میں دینے کے واسطے ہمارے آدمی کو تمہیں چھوڑ ڈالو، رہا کر ڈالو بول کر پورے آدمی بات کر کو، اگر پیسے ہونا تو پیسے دیتے تھے یا بات کر کے اس کو چھٹکارے کا کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتے تھے۔ اب جب ان سے پوچھا جاتا بھائی تمہیں لڑے، تمہیں یہ کام کہیں کو کر رہی، تمہیں قیدیوں کو رہائی کہیں کو دلا رہی، چھٹکارا کہیں کو دلا رہی، تو جب بولتے کہ بھئی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تورات، اس کے اندر قیدیوں کو رہا کراؤ یہ تعلیم ہے، قیدیوں کو رہا کراؤ یہ سبق اس کے اندر ہے، اس کے اندر یہ آیت ہے بول کر بولتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی کہ دیکھو بھئی تمہیں بول رہی تورات کے اندر ہے ایسا، کیا بول کر ہے، قیدیوں کو رہا کراؤ، تورات کے اندر ہے، اس لیے ہم کیا کر رہی، قیدیوں کو رہا کرا رہی فدیہ دے کر۔ اللہ فرما رہی کہ بھئی میں تمہارے کو پہلے بولا کیا، تمہیں لڑنا کو، خون خرابہ کرنا کو، یہ پہلے بولا نہیں، بولے ہم تمہارے کو، تمہیں وہ کرنا کو بول کر بولے تو وہ نہیں کر رہی، یہ کام کر رہی۔ تورات کتاب کی آدھی بات کو مان رہی، افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے کو مان رہی، بعض حصے پر ایمان لا رہی، عمل کر رہی اس پر، اور بعض حصے کو اللہ خون خرابہ نہ کو کرو، لڑی نہ کو کرو بول کر بولا، کسی کو مجبور کر کے گناہ میں، ظلم میں ساتھ دے کر گھر سے نہ نکالو اللہ بولے، تو پھر تم کیا کر رہے، بنو نذیر خزرج کا ساتھ دے رہا اور بنو قریظہ اوس کا ساتھ دے کر لڑ کر ایک دوسرے کو اپنے آدمیوں میں سے کسی کو مجبور کر کے گاؤں سے نکال ڈال رہی، کسی کو قتل کر ڈال رہی۔ اب کوئی آدمی جب قید ہو کر آتا تو اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے سب جمع ہو کر، یہودی جب لڑتے تھے تو اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ ہو کر لڑتے تھے، جب کوئی ان کا آدمی قید ہوتا یہودی تو دونوں قبیلے مل کر اس کو چھٹکارے کا کوئی راستہ اختیار کرتے تھے۔ تو اللہ وہی فرما رہی اگر کوئی پوچھتے ان سے تمہیں کئی کو سے فدیہ دے کر آزاد کریں تو کیا بولتے تھے لوگ، تورات کے اندر آزاد کرنے کا حکم ہے قیدیوں کو، اس لیے ہم آزاد کر رہی۔ اللہ فرما رہی کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تمہارے اوپر یہ بات بھی حرام تھی کہ تم اپنے کسی آدمی کو مجبور کر کے اسے تم اپنے گھر سے، وطن سے نہ نکالتے، خون خرابہ نہ کرتے۔ تو مطلب کیا، یہاں ایک بات سمجھنے کی کہ ایک پہلی بات تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگ کیا بول رہی، کتاب کے بعض حصے کو مان کر قیدیوں کو آزاد کر رہی فدیہ دے کر، تو اللہ نے خون خرابہ، لڑائی جھگڑے کے اللہ تعالیٰ نے جڑ ہی کو ختم کر دیا، لڑائی جھگڑے کے اللہ نے فتنے کے جڑ ہی کو اللہ ختم کر دیا۔ تمہیں لڑنا کو، تمہیں ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا کو اللہ پہلے بول دیا، ظلم کا ساتھ دینا کو، گناہ کا ساتھ دینا کو اللہ پہلے بول دیا۔ انہوں کیا کر رہی، ظلموں کا ساتھ بھی دے کر، دوسرے مخالف قبیلے سے ساتھ ہو کر دوستی کر کے، لڑائی ہونے کے بعد اپنے ہی آدمی کو مارنے تیار ہے، اپنے آدمی کو قتل کرنے تیار ہے، اپنے آدمی کو گھر سے بے گھر کرنے، بے وطن کرنے تیار ہے۔ پھر بعد میں جب کوئی آدمی قید ہو کر آتا ہے تو پھر سب مل کر اس کے بارے میں رہائی کا کوئی نہ کوئی پلان بنا کر، رہائی کے بارے میں کوئی فدیہ پیسے تیار کر کے اسے آزاد کرنے کا سوچتے ہیں۔ اللہ بول رہے یہ سب پنچادہ کہیں کو فدیے کے واسطے تم سب جمع ہو کر پیسے جمع کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، یہ سب چیزیں ہوئی کیسا، تمہیں خون بہانے کا، کسی کے خون بہانے کا سوچے،
تم کسی کو دشمنی اور ظلم میں ساتھ دے کر، گناہ میں ساتھ دے کر، کسی کے ساتھ دشمنی کر کے اسے گھر سے نکالنے کا سوچے، تو اللہ فرما رہی کہ تم میں جڑ ہی سے ختم کر، لڑائی جھگڑے کے جڑ ہی کو ختم کر دیا کہ تم کسی کا خون خرابہ نہ کرو، کسی کو ظلم کا ساتھ دے کر، گناہ کا ساتھ دے کر کسی کو گھر سے نہ نکالو۔ اگر یہ لوگ اس پر عمل کرتے تو لڑائی ہوتی نہیں تھی، فدیے کے واسطے پیسے جمع کرنا ہوتا نہیں تھا۔ تو اسلام اس کا نام ہے، اسلام لڑائی جھگڑوں کے، ظلم کے، اور جہاں جس پوزیشن میں کسی کا حق مارنے کا پوزیشن آتا ہے تو اس پوزیشن کے اندر حق مارنے کے تک کے اس کی جڑ ہی کو اسلام ختم کر دیا۔ لڑائی ہوتی تو لڑائی کے جڑ ہی کو ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک مثال کے طور پر اسلام بہت اچھا مذہب ہے، بہت اچھا مذہب ہے، لڑائی جھگڑوں کے اسباب اور جڑ ہی کو ختم کر دیا۔ ایک مثال سمجھنے کے لیے، ایک تو مثال اب اس میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ خون خرابہ نہ کرو، کسی کو گھر سے نہ نکالو، ظلم کا ساتھ نہ دو، گناہ کا ساتھ نہ دو، اللہ یہ ارشاد فرمایا۔ اس سے اگر آدمی ظلم کا ساتھ نہیں دے گا، ناحق کا ساتھ نہیں دے گا، گناہ کا ساتھ نہیں دے گا، باطل لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا، تو پھر آدمی لڑائی جھگڑوں سے آدمی بچ جاتا آرام سے، خون خرابہ، خون ریزی نہیں ہوتی۔ ایک مثال سمجھنے کے لیے، ایک مثال تو اس میں آ گئی، اور ایک مثال سمجھانے کے لیے، اسلام نے لڑائی جھگڑوں کے راستے کو ہی بند کر دیا، جڑ ہی کو ختم کر دیا۔ ایک مثال 4ویں پارے کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کس سے نکاح کر سکتے، کس سے نکاح نہیں کر سکتے، کس سے نکاح ہوتا، کس سے نکاح نہیں ہوتا، مکمل ایک صفحہ اللہ نے آیت نازل کر دیا 4ویں پارے کے آخری آیت میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس 4ویں پارے کی آخری لائن میں، آخری صفحہ، آخری آیت، آخری لائن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرو نہ کو۔ اللہ یہ اصول بتا دیا، دو خاص بھانوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو نہ کو۔ کئی کو ایسا اگر تم دو خاص بھانوں کو نکاح کے اندر جمع کرو گے تو دونوں کے اندر پھوٹ پڑ سکتی ہے، اور پھوٹ پڑنے کے بعد نقصان ہوگا، دونوں بھانا کا آپس میں دشمنی کا بیج بھی پڑ جائے گا، اور پھر اس شوہر کو بھی سکون نہیں ملے گا، کسی سے سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ حکمت ہوتی ہے اسلام کی۔ قرآن کے حکم کا اندر گھس کر دیکھیں گے تو بہت بڑا راز ہوتا، ہمیں سمجھتے نہیں اسے۔ ایک اسلام حکم دے دیا تو بس سادہ سا حکم نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر اگر گہرائی سے اتر کر دیکھیں گے تو بہت ساری ہمارے لیے فائدے کی باتیں ہوتی ہیں۔ نقصان سے، لڑائی جھگڑوں سے، فتنے فسادات سے بچنے کے لیے اس کے اندر راز ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے لیے سبق کیا آج کے سبق سے، اس آیت سے، اس تذکرے سے سبق کیا؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم پورے قرآن کے پوری آیتوں کو مانیں، پورے آیتوں پر یقین رکھیں اور پوری آیتوں پر عمل کریں۔ ذری آیتوں کو مانتے، ذری آیتوں کو نہیں مانتے، ایسے نہیں، ایسی بات نہیں۔ جہاں اب بعض لوگوں کا دماغ الٹا ہے تو کیا بولتے، نماز کا شوق نہیں تو کیا بولتے، اللہ بول رہا تھا وہی قرآن میں، کئی کو نماز نہیں پڑھتے بولے تو کیا کرتے، اللہ بول رہا قرآن نماز روکو پڑھو بول کر، کہاں بول رہا بھائی 5ویں پارے میں 4ویں صفحے میں سورہ نساء میں ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہا، ایمان والوں کچھ بول رہا، اللہ تعالیٰ ایمان والے بول کر نام لے کو بول رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اللہ نماز کے آئے ایمان والو نماز کے نزدیک بھی جانا کو اللہ بول رہا تو بول کر نماز کو نہیں آتے میں بول کر بولتی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، پوری آیت پڑھنا پڑتا جب سمجھ میں آتا معنی مطلب کیا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ بول رہی، سو 5ویں پارے میں بول رہی، سورہ نساء میں بول رہی، 5ویں پارے کی 4ویں صفحے میں اللہ فرما رہی، ایمان والوں سے ہی اللہ فرما رہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، سمجھ میں آ رہی بات، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی جاؤ نہ کو، صحیح بات ہے، کب جاؤ نہ کو بولے وہ نہیں بولتے، یہ چور لوگ، اس لیے ترجمہ تفسیر انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے پڑھو نہ کو، سنو نہ کو، علماء سے سیکھو، علماء سے سنو، تفسیر ترجمہ احادیث کا درس ان سے لو، ورنہ یوٹیوب پر آپ انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے آپ لیکچرز لیں گے، ان سے آپ درس قرآن تفسیر سنیں گے تو پھر یہی حال ہوگا، آپ کو نماز سے دور کر دیں گے، قرآن کے اندر سے بتا کر ہی اپنی منمانی کی آیت نکال کر، اپنی منمانی کا ترجمہ کر کے پوری آیت نہیں پڑھیں گے، مطلب کی آیت اتنا پڑھ کے آپ کو کیا کر دیں گے، نماز سے ہی باہر کر دیں گے۔ تو پوری آیت کا مطلب کیا، پوری آیت پڑھنا پڑتا، اللہ نماز نہ کو پڑھو، نماز کے قریب جانا کو اللہ بولے، صحیح بات ہے، کب جانا کو بولے،
وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تب جاؤ نہ کو اللہ یہ بولا سو، شراب پی کر ہے فل چڑھا لے کو باٹل، جب جانا کو اللہ تب بولا سو، معمول سے نماز میں جانا کو اللہ بولا کیا؟ اب پھر ویسا ہے تو پھر اذان کہیں کوئی سمجھ والی بات ہمیں کہیں کوئی یہاں یہ سب چیزیں الٹے لوگوں کے دماغوں کی الٹی مثالیں اور الٹے بیانات ہیں، اس لیے ان کو سنو نہ کو، ہم جیسے علماء کو سنو، اہل حق کو سنو، بڑے بزرگوں کو سنو، اور اہل حق جو ہیں علماء دیوبند کے مسلک سے جو لوگ ملتے جلتے ہیں ان سے ان کے بیانات سنو، ان کے علاوہ اہل باطل کے، اہل حدیثوں کے، غیر مقلدوں کے ان کے بیانات سنو نہ کو، ان کی درس، ان کی تفسیر، ان سے مسائل سیکھو نہ کو، ان کے مسائل بیانات سنو نہ کو، ان کے پیچھے یوٹیوبر میں آپ ان کے فالوور بنو نہ کو۔ اہل حق جو ہیں کس کے بیان سننا ہے ان کے بیانات سنو، کس کے جو لوگ جن کا مزاج مسلک علماء دیوبند سے ملتا جلتا ہے، اہل حق ہیں، اہل سنت ہیں، ان کے بیانات سنو، ان کے یوٹیوبر بنو، ان کے فالوور بنو۔ اس کے علاوہ اگر آپ غیر مقلدوں کے اور یہودی لوگوں کے، عیسائی لوگوں کے ایجنٹ کے آپ اگر فالوور بن جاؤ گے تو پھر وہ آپ کو اپنی تعلیم دیں گے، اپنے مسائل بتائیں گے۔ پرسوں ایک آدمی مجھے بقرعید کے اندر ایک 4-5 وارم پہلے ایک جماعت آئی تھی ایلور کی، تو تب ان میں سے ایک ساتھی بولے کہ مولانا یوٹیوب پر ایک عالم صاحب اہل حدیث کے غیر مقلد ہیں، وہ مولانا آج کل بہت یوٹیوب کے اندر بہت فیمس ہو گئے، پہلے اتنا فیمس تھے کہ آج کل تک فیمس ہو گئے۔ انہوں نے ایک مسئلہ بتایا یوٹیوب کے اندر، کیا بتائے؟ بھینس کھلگا نہیں کھانا کرتے بول کر بتائے، صحیح بات کیا پوچھے مجھے، تمہیں کیا کرے جی؟ ابھی بقرعید کے بعد جماعت آئی تھی یہاں ایلور کی، تو مولانا ہم جب ان کا بیان سنے تو ہمارے گاؤں کے مولانا کو جا کر پوچھے مرکز میں، مولانا ایسا اتنے مولانا بیان کر یوٹیوب کے اندر بھینس کھلگا نہیں کھانا کرتے، جائز نہیں کرتے بول کر، تمہیں کیا بولتی مولانا؟ تو انہوں ان کے مرکز کے امام صاحب مفتی صاحب تھے، ایلور کے مرکز کے مفتی صاحب، ہمارے مولانا بولے کہ جائز ہے جی، کون بولے سے بول کر بولے انہوں، تو میں بولا بھائی اس کے بعد تمہیں ان کو سنو نہ کو، بھائی ہمارے کو سنو، اہل حق کو سنو، کسی کی سن لیتے رہتی، غیر مقلدوں کو، اہل حدیثوں کو، یہودیوں کے ایجنٹوں کو سنتے رہتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، سمجھ میں آتی بات، اس لیے ہمارے کو سنو، اہل حق کو سنو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی پوری آیتوں پر یقین کرنے کی، پوری آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔